حاکمین نے ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہودیوں نے پیروی کی اس چیز کی جو شیاطین تلاوت کرتے تھے علی ملک سلیمان، جناب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیاطین نے کفر کیا۔ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور جو نازل کیا ہم نے دو فرشتے بابل شہر کے اوپر، ہاروت اور ماروت۔ وما یعلمان من احد، اور نہیں وہ سکھاتے تھے کسی ایک کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے تھے انما نحن فتنہ، ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہیں، فلا تکفر، پس تم کفر مت کرو۔ فیتعلمون منہما، پس وہ ان فرشتوں سے سیکھتے تھے، ما یفرقون بہ، جس کے ساتھ وہ تفریق ڈالیں، بین المرء و زوجہ، بندے اور اس کی بیوی کے درمیان۔ وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ، اور وہ نہیں جادو کے ساتھ کسی کو نقصان پہنچاتے تھے مگر اللہ کے اذن سے۔ ویتعلمون، اور وہ سیکھتے تھے اس کو، ما یضرہم، جو ان کو نقصان دیتا تھا جادو، ولا ینفعہم، اور ان کو نفع نہیں دیتا تھا۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، اور البتہ تحقیق وہ جانتے تھے، لمن اشتراہ، جس نے اس جادو کو خریدا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، کتنی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنی جانوں کے لیے خریدی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جانتے ہوتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بے شک یہ لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو البتہ اجر و ثواب ہوتا اللہ کے ہاں ان کے لیے بہتر۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ جانتے ہوتے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی بڑائی، تسبیح و تقدیس، عظمت اور کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے خاص ہے، جو اپنی ذات میں، صفات میں، افعال اور حقوق میں، عبادت میں وحدہ لا شریک ہے۔ درود و سلام امام الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر، دیگر انبیاء کے اوپر، آپ کے اصحاب اور پیروکاروں کے اوپر۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، یہودیوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت سے اعراض کیا، آپ کی نبوت کو تسلیم نہ کیا، اللہ کی کتاب قرآن مجید کو پیٹھ دکھائی اور اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ ہدایت کو، اللہ کی کتاب کو جانتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور قاعدہ ہے، جو بندہ ایمان کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اس کی کفر کے ساتھ آزمائش کرتا ہے، جو بندہ ہدایت کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ گمراہی کے ساتھ اس کی آزمائش کرتا ہے، جو بندہ نفع کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ نقصان کے ساتھ اس کی آزمائش کرتے ہیں، جو بندہ کامیابیوں کو چھوڑ دے اللہ تعالیٰ ناکامیوں کے ساتھ اس کی آزمائش کرتے ہیں۔ جب انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو اور ہدایت کو، قرآن کو چھوڑا، تو اللہ تعالیٰ نے گمراہیوں کے ساتھ، کفر اور شرک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی۔ اب اللہ کی ہدایت کو چھوڑنے کے بعد وہ کس کے پیچھے چلے، اسی چیز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں کیا ہے۔ اور آج ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم سب سے زیادہ اللہ کی ہدایت کو، اللہ کی کتاب کو ترجیح دیں، قرآن و حدیث کو۔ ورنہ یاد رکھو، اگر قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ دیا، تو پھر شیطانوں کی باتوں کے پیچھے چلیں گے، پھر گمراہی کی باتوں کے پیچھے چلیں گے، کیونکہ ہدایت کو چھوڑنے کی وجہ سے پھر گمراہیوں کے ساتھ بندے کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہودیوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیاطین تلاوت کیا کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہودی جادو کے پیچھے لگ گئے، یہودی گمراہی کے پیچھے لگ گئے،
اور شیاطین جو ہے وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، جادو میں مبتلا کیا کرتے تھے۔ لہذا جب انہوں نے ہدایت کو چھوڑا تو گمراہیوں کے پیچھے چلے گئے، جادو کے پیچھے چلے گئے۔ یہودیوں نے جادو کا اتباع کیا، حتیٰ کہ ان کے اندر یہ جادو چلا آ رہا تھا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر بھی جادو یہودیوں نے کیا تھا۔ جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، لبید ابن عاصم یہودی تھا، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جادو کیا تھا۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یخیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ خیال کرتے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے، حالانکہ وہ کام نہ کیا ہوتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو میں مبتلا ہو گئے تھے، لیکن آپ کی نبوت اور رسالت والا مسئلہ، اللہ کی وحی والا مسئلہ بالکل صحیح سلامت تھا۔ کیونکہ پیغمبر بھی انسان ہوتے ہیں، وہ بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار بھی ہوا کرتے تھے، یہ بھی ایک بیماری تھی، اس میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن اگر نبوت اور رسالت کا مسئلہ شیاطین اس پہ اثر انداز ہوتے یا اس پہ بھی جادو کا اثر ہوتا تو میرے بھائیوں پھر آپ کی نبوت مشکوک ہو جاتی۔ آپ کی نبوت اور رسالت کا مسئلہ بالکل اللہ کی حفاظت میں تھا، لیکن آپ کے اوپر جادو کر دیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کرنے والے لوگ یہودی تھے، جیسا کہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اور فرشتوں نے آپ کو اس کی اطلاع دی تھی، 2 فرشتے آپ کے پاس آئے اور انہوں نے یہ باتیں کی کہ آپ کے اوپر جادو کیا ہے، اور لبید ابن عاصم نے کیا ہے، اور فلاں کنویں کے اندر، بنو زریق کے کنویں کے اندر وہ گرا مار کے جو چیز ہے وہ اس کنویں کے اندر ڈال دی گئی ہے، اور کنویں کا پانی مہندی رنگ کا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ چیزیں نکلوائیں۔ جناب جبریل علیہ السلام نے آپ کے اوپر دم کیا، وہ دم مسند احمد کی صحیح روایت میں ہے، ان الفاظ کے ساتھ تھا، بسم اللہ ارقیکا، میں اللہ کے نام کے ساتھ تجھے دم کرتا ہوں، من کل داء یؤذیکا، ہر اس بیماری سے جس سے تجھے اذیت پہنچی ہے، ومن شر کل حاسد ومن کل عین، ہر حسد کرنے والے کے شر سے، ہر نظر بد سے، بسم اللہ ارقیکا، اللہ یشفیکا، اللہ کے نام کے ساتھ تجھے دم کرتا ہوں کہ اللہ تجھے شفا دے دے۔ تو یہ دم جناب جبریل علیہ السلام نے کیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تندرست ہو گئے تھے اللہ کے حکم سے۔ اور صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، 11 آیتیں ہیں ان صورتوں کی، یہ جادو کے لیے اتری تھی، آپ کے جادو کا توڑ تھی، کیونکہ انہوں نے 11 گرے ماری تھی اور اوپر پھونک ماری گئی تھی، ومن شر النفاثات فی العقد، گرا لگا کے پھونک مارنے والوں کے اوپر۔ اور یہ لبید بن عاصم یہودی تھا، انہوں نے کیا تھا، اس کی بیٹیوں نے گرا لگا کے پھونکے ماری تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہودی اس کام میں پیش تھے اور شیاطین کی پیروی کرتے تھے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیاطین یہ کام کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بہت بڑی بادشاہت دی تھی، جیسا کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ ایسی بادشاہت اللہ نے کسی کو نہیں دی تھی۔ ہواؤں کے اوپر ان کی بادشاہت تھی، اور جنوں کے اوپر، شیطانوں کے اوپر، پرندوں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، لیکن پھر بھی شیاطین یہ کام کرتے تھے اور لوگوں میں جادو اور برائی پھیلاتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کے اندر انہوں نے یہ کام کیا تھا۔